اچھا یہ سنیں ذرا، یہ یاد رکھیں یہ عوامی مجلس ہے، سوال آپ نے کوئی کسی شخصیت کے بارے میں نہ کریں، پہلا سوال ہی شخصیت کے بارے میں اچھا بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا فلاں شخصیت کے بارے میں کیا موقف ہے، وہ میرا موقف آپ کو پتہ ہی ہے، جو ہمارے اکابرین کا موقف ہے، ہمارے اسلاف کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے جن بزرگوں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے، اللہ کی رحمت سے حضور سیدی نائب محدث اعظم پیر ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی سمندری شریف والے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ نے یہی سکھایا کہ اعلیٰ حضرت اور اپنے اکابرین، ہم نے انہی کے منہج پر اور انہی کے طریقے پر اور انہی کے مشن پر چلنا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لوگ جو مرضی کہتے پھریں، جو اسلاف جو اکابرین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور امام اہل سنت کے خلفاء اور امام اہل سنت رحمت اللہ کے صاحبزدگان اور جو ہمارے اکابر اسلاف کا موقف ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی پر ہیں، اور یہ موقف شخصیت کے بارے میں جو آپ نے کہا میرا وہی موقف ہے جو ہمارے اسلاف ہمارے اکابرین کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تفصیل دیکھنی تو میرے کلپس وغیرہ اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ بندہ ایک ذمہ دار ہے تو وہ ٹھیکے پہ لے کے زمین کاشت کرتا ہے، 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ ٹھیکہ دیتا ہے، اس کے بعد سال میں 3 فصلیں آ جائیں 4 فصلیں آ جائیں تو ہر فصل پر خرچہ نکالنے سے پہلے اس نے عشر دینا ہے 10واں حصہ۔ اس کے برعکس ایک بندہ ہے وہ کوئی کارخانہ لگاتا ہے، کوئی انڈسٹری لگاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے خرچے اخراجات نکال کے سال کے بعد 40واں یعنی 2.5% ہے، اس میں کیا اس کی وجہ یہ ہے جو ٹھیکے پر زمین لی جاتی ہے، ٹھیکے پر ہو یا اپنی جو زمین ہو اس میں سے جو کچھ اگتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جو کچھ زمین اگاتی ہے تو زمین نے جو کچھ اگایا اس میں سے آپ نے عشر دینا ہے، اس میں سے خرچہ منہا کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس میں کھادوں کا یا سپرے کا یا دیگر اخراجات نکالیں تو اس کی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اس میں حدیث میں یہ کہ جو کچھ زمین اگائے گی اس میں سے آپ نے اس کا عشر دینا ہے، اس لیے جو ہم باقی چیزوں میں سے چیزیں زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں تو اس میں تو یہ کہ مال زکوٰۃ جو ہے اس میں سونا ہے، چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، مال تجارت ہے، یہ زکوٰۃ کے یعنی اموال میں سے ہے، جبکہ جو عشر ہے وہ ہم نے اس میں سے دینا ہوتا ہے جو زمین نے اگایا، تو زمین جو کچھ اگائے گی اس میں سے عشر ہوگا، اس میں سے خرچہ نہیں نکالنا، یہ وجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کو جو سال کے بعد دینا اس کا 40واں حصہ ہے، یعنی وہ 100 کے پیچھے 2.5 روپے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ 10واں حصہ دینا، اس میں حکمت جو حدیث ہے نا، حدیث میں حکم ہے نا، نص موجود ہے، اس میں نص موجود ہے کہ جو کچھ زمین نے اگایا اس میں سے آپ نے 10واں حصہ دینا ہے، اور اگر یعنی وہ اگر زمین بارانی ہے، آسمان سے بارش سے وہ سیراب ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اس کو بارانی نہیں ہے وہ آپ نے خود اس کو ٹیوب ویل سے یا اس کو معاملہ تار کے آپ نے اس کو پانی لگایا ہے تو پھر اس میں سے نصف عشر دینا ہوتا ہے، نصف عشر 20واں۔ جی اور کو دوست السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مالدار آدمی ہے جو مسجدوں میں بھی پیسے دیتے رہتے ہیں، جیسے سولر پلیٹیں لگوا دیں یا تعمیرات میں حصہ لیتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا قادیانیوں کے ساتھ تعلق ہے، قادیانیوں کے ساتھ سلام دعا رکھتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ شکریہ۔ اس کی وضاحت یہی کہ قادیانی ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور کوئی بھی شخص ہے یاد رکھے کہ قادیانی چونکہ کافر مرتد ہیں، اور کافر مرتد جو ہے اس کے ساتھ نہ تو معاملات کرنے جائز ہیں اور نہ موالات جائز ہیں۔ معاملات کا مطلب ہے لین دین، خرید و فروخت، اور موالات کا مطلب ان کے ساتھ پیار محبت، رشتہ ناتا، دوستی یاری الفت، اس طرح کی۔ قادیانیوں کے ساتھ موالات اور معاملات دونوں حرام ہیں، یہ کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے، اس لیے اگر وہ بندہ کرتا ہے تو اس کو وہ گناہ گار ہے، سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کو اس بات سے باز آنا چاہیے۔ وہ باز نہیں آتا لیکن ہمارے مسلمان بھی اس کے ساتھ سلام دعا رکھتے ہیں، ان کو کیسا رویہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیں 2 طرح کا شرعی حکم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قاضی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے
کہ قاضی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ظاہر یہاں قاضی کا نظام تو نہیں ہے, البتہ یہ یہاں دوسرا حکم آئے گا کہ عام مسلمان, عام پبلک جو ہے وہ ایسے بندے کے ساتھ کیا برتاؤ کریں جو بندہ اعلانیہ طور پہ ایسے گناہ کا مرتکب ہے. مثلا کوئی بندہ اعلانیہ طور پہ سود کھاتا ہے, اعلانیہ طور پر رشوت کرتا ہے, یا اعلانیہ طور پہ بڑا وہ چور ہے, ڈکیت آدمی ہے, تو شرعی حکم پر ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیں, ایسے لوگوں سے الگ رہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں بطر میں روزانہ یہ کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ, یا اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے جب تک کہ وہ دوبارہ توبہ کر کے درست اپنے معاملات نہیں کر لیتا. جی بھائی السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ. اچھا سر, میں آپ کی ویڈیو اکثر دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پر. جی جزاک اللہ. تو آپ کی سر ایک ویڈیو میں آپ نے رفع دین کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ کی تھی 257 نمبر ترمذی کی, جی جی, جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رفع دین کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا, اور پہلی دفعہ ہی ہاتھ اٹھائے, اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے. اچھا, جو میرا جو ناقص علم ہے اس میں یہ ہے کہ رفع دین کی جو احادیث کی رینکنگ کی گئی ہے, سب سے اوپر آئے گی صحیح حدیث, اس کے بعد حسن حدیث آئے گی, پھر اس کے بعد جو ہے ضعیف حدیث آئے گی. بالکل اس سے جو اوپر والی حدیث ہے 256 نمبر صحیح حسن حدیث میں, جس میں رفع دین کا طریقہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ رفع دین سے دیا گیا ہے. اور اسی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو حدیث مروی ہے اس کو بولا گیا کہ یہ ثابت نہیں ہے. تو 256 نمبر حدیث کے روشنی میں 257 نمبر حدیث کا قانونی سٹیٹس بتا دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ امجد نذیر ہے. امجد میرے پاس آ جائیں گے, پاس آ جائیں گے, آ جائیں پاس. ابھی آپ کے پاس اگر موبائل میں کوئی ایپ وغیرہ ہے, میرے پاس ہے, اگر شاید آپ کے استعمال میں ہو, یہ دیکھیں 257 نمبر حدیث نکال لی, یہ دیکھیں 257 جامع ترمذی. یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ صحیح لکھا ہوا ہے, لیکن میں نے جو سرچ کیا بہت ساری جگہوں کو حسن لکھا ہوا. دیکھیں یہ جامع ترمذی ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ کا ایک تو منہج, پہلے آپ دیکھ لیں پھر میں مائک میں بات کرتا ہوں. یہ دیکھیں صحیح لکھا ہوا ہے. اچھا اب آ جائیں وہاں اپنی جگہ پہ. گزارش یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے, حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امام ترمذی بھی لے کے ہے, امام احمد ابن حنبل بھی لے کے ہے, امام ابو بکر ابن ابی شیبہ بھی اس کو لے کے ہے, امام نسائی بھی لے کے ہے, یعنی کتب ستہ کے اندر بھی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے, اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. امام ترمذی کا جو منہج ہے حدیث کو حسن کہنے کا, وہ باقی محدثین سے کچھ فرق ہے اس کا. امام ترمذی کی جامع ترمذی کے جو نسخے ہیں, ایک نسخے میں حسن کہا گیا ہے, اور دوسرے نسخے کے اندر امام ترمذی نے خود اس کو حسن صحیح کہا ہے. اور یہ نیچے کمنٹ کیا ہے کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی حدیث کے مطابق حضور کے اہل علم صحابہ نے بھی کہا, والتابعین, اور تابعین نے بھی کہا, اور امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ وہ سارے کے سارے اسی حدیث کے مطابق کہتے ہیں, اور اس حدیث کو صحیح سمجھ کے کہتے ہیں. تو یہ حدیث صرف محدود اس میں نہیں ہے, بلکہ سنن نسائی کے اندر بھی ہے, یہی سند ہے اور صحیح سند ہے, اور جامع ترمذی کے اندر, مسند احمد بن حنبل کے اندر, اور سنن کبری بہقی کے اندر. لہذا اس کی حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. سند کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو آپ کریں. اچھا باقی آپ نے کہا کہ 256 کے اندر کیا کہا گیا؟ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ثابت نہیں. یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب سے, جامع ترمذی کے کسی نسخے سے آپ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی, یا جس طرح آپ نے کہا کہ ترمذی کے اندر کسی کے کمنٹ موجود ہیں, اس حدیث کے بارے میں, میری پوری بات سن لیں, آپ نے اس حدیث کے بارے میں کمنٹ دکھانے ہیں. اس حدیث کے بارے میں کمنٹ نہیں ہے. وہ کس نے کہا, وہ اور حدیث ہے, وہ یہ الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اس کا ٹیکسٹ جو متن وہ شروع ہوتا ہے, اور یہ جو حدیث 257 ہے
ये शुरू होती अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। वो टेक्स्ट और है, ये टेक्स्ट और है, दोनों के मतन का फर्क है, मतन अलग अलग है। वो जो कमेंट है अब्दुल्ला इब्न मुबारक के, वो कमेंट है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। और जो हम हदीस अपना मुस्तदल और अपनी दलील के तौर पर बयान करते हैं 257 वो ये है कि अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब देख रहे हैं यहाँ धोखा दिया जाता है, मुगालता दिया जाता है। वो मुगालता ये कि देखे इमाम तिरमिज़ी ने इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कमेंट जिक्र किए हैं, वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस साबित नहीं है। भाई अल्लाह के बंदो, आप थोड़ा सा सेंस से काम लें। जब अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस इमाम तिरमिज़ी के नज़दीक साबित ही नहीं है तो इमाम तिरमिज़ी फिर काहे को उसको हसन कह रहे हैं, उसको हसन सही क्यों कह रहे हैं, और फिर क्यों कह रहे हैं कि इसके मुताबिक अहले इल्म सहाबा का अमल है, अहले इल्म ताबईन का अमल है। तो साबित हुआ कि इमाम तिरमिज़ी ने जो कमेंट अब्दुल्ला इब्न मुबारक के 256 के तहत जिक्र किए हैं वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कमेंट है, और उसके हमने कई दफ़ा जवाब दिए, और उसका एक जवाब इल्मी तरीके से मैं दूंगा ताकि अगले को पता चले कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ऊपर तो बड़ा बरसते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक के ये कमेंट अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम यरफा यदैहि, इस मतन के ऊपर ये कब के हैं, ये कब के हैं? तो उसका जवाब ये है कि ये उस वक्त के कमेंट्स हैं उनके जबकि ये हदीस उनके इल्म में नहीं थी। फिर सुन ले, ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कमेंट और तबसरा ये इस रवायत के ऊपर उस वक्त का है जब ये हदीस उनके इल्म में नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये कमेंट रिवायत कर रहा है उनका बिल्कुल जो कदीम समा शागिर्द है सुफियान बिन अब्दुल मलिक, इसको वो रिवायत कर रहा है। ये जो कमेंट है अब्दुल्ला इब्न मुबारक के हदीस इब्न मसूद पर, ये पुराना कदीम जो शागिर्द है सुफियान बिन अब्दुल मलिक वो रिवायत कर रहा है, जबकि यही रिवायत सुनन नसाई के अंदर 1027 आई, बाद नुस्खों के मुताबिक 1026 है। तो इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जो जदीद समा शागिर्द है सुवैद बिन नसर, वो इसी हदीस को अब्दुल्ला इब्न मुबारक से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक इस हदीस को बयान करते हैं और उन्होंने हमें खबर दी, और फिर उस पूरी सनद चलाई कि अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या मैं तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज की खबर दूं? तो उन्होंने नमाज पढ़ के दिखाई, तो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे फ़ायदा नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि वबी यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसी तरह हुजूर के अहले इल्म सहाबा वो इसके मुताबिक कहते थे, इसके मुताबिक अमल करते थे। तो लिहाजा ये बिल्कुल इतराज़ जो लोग करते हैं, मुगालता देते हैं, धोखा देते हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड के ऊपर मबनी है। ये इनकी बात पहले हो जाए, आप एक मिनट बैठ तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। बस ठीक, यही पूछा नहीं, तसल्ली कर लें ताकि फिर आप आएँ। हाँ जी, उसमें ये आपने बोला है कि उनको उस वक्त पता नहीं था, जबकि उन्होंने नाम लेकर बोला है कि अब्दुल्ला बिन मसूद की जो हदीस है नमाज में सिर्फ पहली बार रफ़ा दैन की, उसके बाद नहीं की, वो साबित नहीं, यानी नाम लेकर बोला गया। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अब्दुल्ला बिन मुबारक ये कौन है, ये कौन है? आप बताएं। हाँ मैं बताता हूँ, मैं आपको जिक्र नहीं करूँगा ना, आपको मतलब कि आप प्रेशर डालना मकसूद नहीं है, सिर्फ आपको समझाना ये मकसूद है कि भाई ये जो अब्दुल्ला बिन मुबारक है एक मुहद्दिस है, मुहद्दिस है। उन मुहद्दिस ने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस जो कि इन लफ्ज़ों के साथ आई है अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा। देखें, हदीस का टेक्स्ट जब बदल जाता है तो हदीस बदल जाती है। हदीस दो चीज़ों को कहते हैं, एक टेक्स्ट यानी मतन और दूसरा उसकी सनद जो चैन है। अगर मतन बदल जाए, सनद बदल जाए, वो हदीस बदल जाती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो कि मुहद्दिस है, इमाम तिरमिज़ी के उस्ताद नहीं है वो, ना इमाम तिरमिज़ी ने उनसे डायरेक्ट वो हदीस ली है, ये कमेंट लिए हैं, बल्कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक का ये तबसरा लिया है सुफियान बिन अब्दुल मलिक से। सुफियान बिन अब्दुल मलिक शागिर्द है अब्दुल्ला बिन मुबारक के।
سفیان بن عبد الملک یہ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک نے یہ کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفیان بن عبد الملک امام عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں، تو آخری شاگردوں میں یا پہلے شاگردوں میں، جوانی کے شاگردوں میں؟ تو جواب یہ ہے کہ جوانی کے شاگردوں میں، جبکہ عبداللہ بن مبارک خود اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کے جو یوں کہہ لیں کہ آخری عمر کے شاگرد ہیں، جس کو جدید السماع کہتے ہیں، یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں، وہ ہیں سوید بن نصر. سوید بن نصر کہتے ہیں مجھے خود عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی ہے. عبداللہ بن مبارک خود اپنے جدید السماع شاگرد سوید بن نصر کو حدیث بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہاں ہے؟ سنن نسائی کے اندر 1027 نمبر حدیث. اور وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں. میں آپ کو سنا دوں ذرا، یہ دیکھیں 1027، یہ دیکھیں. اخبرنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن سلیمان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ عن عبداللہ قال الا اخبرکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم يعید. یہ پوری سند. سوید بن نصر کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کی. عبداللہ بن مبارک سفیان ثوری سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور سفیان ثوری عاصم بن کلیب سے حدیث بیان کرتے ہیں. عاصم بن کلیب عبد الرحمن بن اسود سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ علقمہ سے، اور علقمہ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول سے حدیث بیان کر رہے ہیں. اگر عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کو صحیح سمجھتے نہ ہوتے تو اس حدیث کو روایت کیوں کرتے؟ روایت کیا، باقاعدہ اپنے شاگردوں کو بیان کیا، اور ان شاگردوں کو جو جدید السماع یعنی ان کی آخری عمر کے شاگرد ہیں. لہذا یہ جو کمنٹ ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب عبداللہ ابن مبارک کے یہ حدیث علم میں نہیں تھی. اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. دوسرا یہ کوشچن ہے کہ اگر رفع دین سے منع کر دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ رفع دین نہیں کرنی. بھئی آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک منٹ، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ، کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اس طرح ماحول خراب ہوتا ہے. ہر بندہ اگر بولے گا تو پھر میں خاموش، آپ جواب دیتے ہیں تو نامناسب ہے. ایک بندے نے ہمت کی کھڑا ہو کے سوال کرا تو آپ ان کو کس طرح؟ جی. یہ اگر منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا حکم ہے، آرڈر ہے ہمارے لیے. تو جو لوگ پھر رفع دین کرتے ہیں تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کرنے کا حکم دیا. حدیث سے ثابت ہے کہ پہلے میں یہ کروں، حضور نے رفع دین کرنے کا حکم دیا. کوئی صحیح حدیث ایک صحیح ہو نہیں، وہ اسپیشلی یہ تو نہیں بولا کہ رفع دین کرنی ہے، لیکن طریقہ ٹھیک ہے. اب ٹھیک، اب منع جو ہوتا ہے نا، ممانت ہے، اس کے مراتب ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ نام لے کے کہہ دیا کہ یہ اس کام کو تم نے نہیں کرنا. ممانت مختلف طریقوں سے ثابت ہوتی ہے. اب جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو رفع الیدین کی احادیث ہیں، وہ احادیث رفع الیدین تو مطلق رفع دین ہاتھوں کو اٹھانا، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا، تو یہ رفع دین. مسئلہ ہے بعد میں نماز کے اندر رفع الیدین کا. ٹھیک ہے، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدے جاتے، سجدے سے اٹھتے ہوئے. اب ان موقعوں پہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدے جاتے، سجدے سے اٹھتے، ان مقامات پہ رفع الیدین کرنے کا مسئلہ ہے کہ آیا کہ یہاں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ زیادہ ترغیب دیتے ہیں کرنے کی، وہ صرف رفع الیدین پہ زور دیتے ہیں، سجدوں والا کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ کرنے کا ذکر تو سجدوں کے وقت بھی ہے، رفع الیدین کرنے کا ذکر سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی ہے. تو اب جو سجدوں والا نہیں کرتے تو وہ بتائیں کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں والے رفع دین کرتے تھے، بعض دفعہ نہیں کرتے تھے. لیکن وہ جو دوسری ہے رفع دین، مطلب وہ اٹھتے ہوئے کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، مطلب وہ متواتر کرتے. نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے وصال اقدس تک یا حضور کی آخری نماز تک وہ رکوع والا بھی ثابت نہیں.
کوئی ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس تک، حضور کے آخری نماز تک یہ آپ کا عمل کرنا ثابت ہو. صرف کرنے کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو بھائی کیا تو سجدوں والا بھی کیا، سجدے جاتے بھی کیا، سجدے چھوڑتے وقت بھی کیا. تو اب جب روایات ایک مسئلہ کے متعلق آ جائیں گی بظاہر متعارض، اس طرف بھی کرنے کے بھی ہیں نہ کرنے کے بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ خلفائے راشدین کا عمل ہے. مثلا امام ترمذی نے 257 نمبر حدیث کے بعد کہا کہ وَبَهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ کبھی یہی عمل کہہ رہا فائدہ نہیں کرتے. اب وہ اہل علم صحابہ کون ہیں؟ تو اہل علم صحابہ میں سے ایک مولا علی ہیں، نماز میں فائدہ نہیں کرتے. بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 2457 2457 نمبر حدیث ہے، اور ایک راوی سکہ ہے. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے امام وکیع سے سکہ ہے، انہوں نے ابو بکر ناشری سے وہ بھی سکہ ہے، انہوں نے عاصم بن کلیب سے وہ بھی سکھا ہے، اور عاصم بن کلیب نے کلیب بن شہاب اپنے والد سے جو کہ مولا علی کے شاگرد ہیں ان سے حدیث بیان کی ہے. کلیب بن شہاب کہتے ہیں کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو پھر وہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر وقت تک اس کو کیے رکھا تو صحابہ اکرام کا عمل خلفائے راشدین کا بھی بتاتا ہے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی زیارت کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اگلی بات یہ 2461 نمبر روایت ہے، صحیح روایت ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں کہ مولا علی کے جتنے شاگرد ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں وہ بھی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. یعنی جنہوں نے نماز مولا علی سے سیکھی، جنہوں نے نماز عبداللہ ابن مسعود سے سیکھی، وہ بھی رفع یدین نہیں کرتے. تو کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث موجود ہیں جو ترک والی اور نہ کرنے والی، اور وہ انہی دلائل کی بنیاد پہ انہی کو راجح قرار دیتے تھے. تو اور پھر مسئلہ یہ اجتہادی ہے، اجتہادی یعنی اجتہادی مسئلہ اس صورت میں بنتا ہے کہ دلائل متعارض آ گئے، ادھر بھی دلائل ہے ادھر بھی دلائل ہے. جب متعارض دلائل آ جائیں تو جو مجتہد ہوتا ہے اور جو مجتہد کا پیروکار ہوتا ہے، مجتہد اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کا پیروکار مقلد اپنے مجتہد امام کی پیروی کرتا ہے. کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے ہم. ہاں غیر مقلد جو تقلید کو شرک پہ رسالت کہتا ہے یا تقلید کو حرام کہتا ہے، گمراہی کہتا ہے، اس کے ساتھ ہم اختلاف کریں گے. باقی جو امام شافعی ہوں یا احمد بن حنبل ہوں یا دیگر ائمہ کے پیروکار، وہ اپنی جگہ پر اپنے امام کے فتوے کے مطابق عمل کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھائی سر میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مطلب دوسروں دوستوں کی چلیں ٹھیک ہے، جتنی کر لی میرا خیال اس پہ اکتفا کرنے کا. ساجد بھائی سے نمبر لے لیتا ہوں اگر اجازت دے تو. لے لیں ضرور انشاءاللہ. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی بعد لے لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام ملک امجد اسلام ہے جی. میں دینیات کا جو ہے وہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. ایک سوال میرے کافی دنوں سے جو ہے وہ ذہن میں گردش کر رہا تھا جی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے پیدا تو نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کسی خاص مذہب کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے. جی الحمدللہ مجھ پر اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. جی اور اس کے بعد توفیق ہوئی کہ میں نے تھوڑا بہت غور و فکر بھی کیا دین پہ. لیکن ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، ان کا دین کا پورا شعور بھی نہیں ہوتا، نہ ان کا علم ہوتا ہے اتنا، لیکن کیونکہ وہ ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اس لیے وہ مسلمان ہوتے ہیں. اور بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کلمہ بھی صحیح طرح نہیں آتا لیکن مسلمان ضرور ہوتے ہیں کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اچھا سر، سوال یہاں پہ میرا یہ ہے، کیونکہ انسان تو کوئی بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا کسی خاص مذہب کے گھرانے میں، تو جو غیر مذہب یا دوسرے مذاہب میں پیدا ہوتے ہیں، عیسائی پیدا ہوتا ہے، ہندو پیدا ہوتا ہے، یا کسی اور مذہب کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں ان کے ساتھ معاملات کیسے جو ہیں وہ پیش آئیں گے؟ کیونکہ میں تو مسلمان پیدا ہو گیا، میرے ساتھ تو مسلمان والا سلوک ہوگا آخرت میں، لیکن وہ تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اب کسی غیر مذہب میں، اور اس کو ایسی توفیق بھی نہیں ہو سکی کہ وہ غور و فکر کر سکتا، علم حاصل کر سکتا. لیکن کیونکہ وہ ایک غیر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا،
और वो गैर मुसलमान ही फौत हो गया। तो इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी मलिक साहब, गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए ये इसकी कसीर शिक्कें बनती हैं इस सवाल के जवाब की, क्योंकि सवाल एक है, इसकी सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं कंडीशन और हालात के एतबार से। यानी वो बंदा जो जिस जगह पे पैदा हुआ एक नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम, या यूं कह लें किसी भी मज़हब का वो मानने वाला नहीं है, तो अब वो किस हालत में है, किस कंडीशन में है, किस इलाके में, किस जगह पे पैदा हुआ, किस ज़माने में पैदा हुआ, ये इसकी तफसीरात है। हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने, मुतकल्लिमीन इल्मी कलाम की, अक़ायद की किताबों के अंदर इन चीज़ों को तफसील के साथ बयान किया है। अगर तो फ़र्क करें, आप ये समझते हैं कि वो ऐसा इंसान दुनिया में पैदा हुआ, उसने पूरी ज़िंदगी ना किसी नबी का नाम सुना, ना किसी रसूल का नाम सुना, बिल्कुल उसने किसी नबी रसूल का नाम सुना ही नहीं, ऐसे इलाके में पैदा हुआ। अब इसका हुक्म क्या है? तो शरई तौर पे अगर वाक़अतन ये सूरत मुतहक्कक हो, वैसे तो ये नादिर है इस जदीद मॉडर्न दौर के अंदर, लेकिन बहरहाल अगर ऐसी सूरत मुतहक्कक हो जाए कि एक बंदा ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ उसने पूरी ज़िंदगी किसी नबी रसूल पैगम्बर का नाम ही नहीं सुना, तो अब उसकी निजात किस तरह होगी? वो तो किसी नबी को मान ही नहीं रहा, किसी नबी पर ईमान ही नहीं लाया। तो उसका जवाब फ़ुक़हा ने, उलमा ने लिखा कि उसके लिए इतनी तौहीद कि जिससे वो इतना जाने और ये इत्क़ाद रखता हो, ये जो आलम है ना, मा युअलमु बिहिस्साने, जिसके साथ बनाने वाले की पहचान होती है, बनाने वाले की मारिफत होती है, वो आसमान को, ज़मीन को, ये नबातात, ये हैवानात, ये सारी चीज़ें देख के इतना इत्क़ाद रखे कि इन सारी चीज़ों को किसी ने बनाया है, तो ये उसकी निजात के लिए काफ़ी होगा। ये अगर ऐसी सूरत नादिर मुतहक्कक हो जाए। फिर उसके बाद एक दूसरी सूरत आएगी कि नहीं, उस तक ये चीज़ें पहुँची तो हैं, अंबिया रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात का पैगाम पहुँचा है, तो फिर जितनी जितनी चीज़ें जैसे जैसे उसके साथ उसके पास पहुँचती चली जाएंगी, वो उन चीज़ों का मुकल्लफ होता चला जाएगा और वो उन चीज़ों का पाबंद होगा। और शरीयत ने वैसे तो हुक्म है अहादीस के अंदर, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरति, हर बच्चा अपनी फितरत यानी फितरत पे पैदा होता है, दीन इस्लाम पे पैदा होता है, और फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। तो अब वो समझ वाल होने के बाद उसकी